جی سوال ہے کہ کیا جمعے والے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ کاش ایسا ہوتا میرے بھائی، اتنا سوکھا کام ہے 80 سال کے گناہوں کا معاف ہو جانا۔ البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان میں کیے گئے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گے، اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ اب یہ نہیں ایک بندے نے جمعہ پڑھا اگلا جمعہ پڑھے، نہیں، نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ ایک بندہ نماز ایک وقت کی بھی چھوڑتا ہے نا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، وہ اللہ کے ہاں وہ کافر ہے عملاً نماز چھوڑنے والا۔ اس میں میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، نماز باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، آپ دیکھیں، میں نے کئی احادیث اس میں بتائی ہیں۔ تو یعنی وہ شناختی کارڈ والا مسلمان رہے گا۔ اور یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، یعنی ہم لوگوں نے خود سے یعنی چیزیں کلیم کی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی طرف سے ڈاکٹرائنز خود ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس طریقے سے کرنے سے یہ ہو جائے گا، اس طریقے سے۔ وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ 80 مرتبہ درود ہاں، شریف 80 مرتبہ درود شریف، 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے میرے بھائی کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہو جی؟ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ہے، چلیں وہ تو آفیشیل ایک مسئلہ 91 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے الگ سے، صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ملتی ہے چیز، لیکن یہ 80 دفعہ درود شریف والا معاملہ ہے نا، یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ صلاۃ و تسبیح میں بھی اسی صورت میں ہوگا جب وہ اپنی اصلاح بھی کر لے۔ اگر وہ کہے جی میں بس صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہوں اور کوئی کام نہ کروں، پھر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ساری چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ڈاکخانے میں بل صبح 9 سے 5 تک جمع ہوتے ہیں، تو اس میں آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ کہیں جی آپ نے تو کہا تھا 9 سے 5، تو میں کہوں گا امپلائڈ ہے کہ سنڈے کو نہیں ہوتے، ادھر بھی ساری چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں۔ یہ طبرانی میں ایک جھوٹی روایت ہے، اور یہ اکثر جو اس قسم کی جھوٹی روایات ہیں وہ القول البدی میں امام سخاوی نے نقل کر دی ہیں درود شریف کے فضائل کے اوپر، کہ جی 80 مرتبہ جو درود شریف پڑھے، وہ درود شریف بھی لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی، یہ اکثر ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بریلوی حضرات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف۔ میں اپنے آفس کی ایک سائٹ کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا نیچے لکھا ہوا بخاری شریف، یعنی اتنی ڈٹائی کے ساتھ لوگ لکھ دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے، درود و اسلام پہ بے شمار احادیث ہیں، میرا مسئلہ 56 ریکارڈڈ ہے فضائل درود و اسلام کے اوپر۔ یہ 80 مرتبہ درود شریف والی روایت جو ہے یہ طبرانی میں ہے اور فیبریکیٹڈ روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی اگلا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کسی شخص کے لیے کھلنا کیا اس کی فضیلت مانی جائے گی؟ اس میں دنیا میں مانی جائے گی سر، اللہ کے ہاں تو نہیں ہے۔ اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی کروڑوں لوگ ہیں جو سعودیہ کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں، تو جو خانہ کعبے کے امامت کے مسلح پہ فائز ہے وہ اس کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، تو خانہ کعبے کا دروازہ بھی اس کے لیے کھل جائے تو وہ کہیں گے آئی گمراہ ہے۔ تو پھر ان کو یہ بتایا کریں، آپ لوگ جو اپنے بزرگ بابوں کے مزارات کے اوپر جاتے ہیں یا اپنے بزرگ بابوں سے عقیدت جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بخشوا لے گی، تو سر ادھر بھی وہی سٹیٹس ہے۔ خانہ کعبے میں اندر جانا یہ مطلب کسی کی حکمرانی کی دلیل ہے نا۔ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک بدماش حکمران گزرا ہے جو یوں مکے لہرا کے کہتا تھا میں کعبے میں اتنی دفعہ گیا ہوں، میں یہ کیا ہوں، اور اس نے ملک کو ایسی غلط پالیسی میں دھکیلا کہ خود کش حملے شروع ہو گئے اور ہمارا ملک کتنا پیچھے چلا گیا، حتیٰ کہ اس کے اپنے ادارے کے لوگ بھی اس کو آج اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی فضیلت نہیں کسی کو حاصل ہو جاتی، ورنہ ہمارے سارے حکمرانوں کے لیے مسجد نبی شریف میں بھی روضہ شریف کا دروازہ کھولتے ہیں، حالانکہ وہ قبر مبارک تک تو جا ہی نہیں سکتے، قبر مبارک کے آگے تو ویسے ہی دیوار ہے، بس وہ دیوار کے باہر سے ہی ہو کے آ جاتے ہیں۔ اور خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی چلے جائیں، آپ بھی جا سکتے ہیں سر، حتیم خانہ کعبے کا حصہ ہے، تو چھوٹی سی دیوار ہے۔ میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے نا کہ قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس قبلہ اوسط ہے، تو حتیم جو آج بھی کعبے سے باہر ہے وہ کعبے کا حصہ ہے، آپ جائیں اس میں فضیلت لیں، آپ کو کوئی حکمران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ، میں کئی دفعہ میں نے بھی اس میں نماز پڑھی ہے، کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، فضیلت نہیں اس طرح کی۔ جی سوال ہے کہ لفظ مکہ اور لفظ بکہ میں کیا فرق ہے؟ لفظ مکہ اور لفظ بکہ میں وہی فرق ہے جو ممبئی میں اور بمبئی میں فرق ہے، کوئی ہے فرق؟ بامبے پہلا نام تھا نا، بامبے کہا جاتا تھا، اور پھر نام اس کا وہ میم کے ساتھ بن گیا، با اور میم، ممبئی، اب اسے ممبئی کہا جاتا ہے۔ میم اور با دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں
ممبئی اور بمبے کے لیے، بمبئی کے لیے۔ اس طرح خانہ کعبے کے لیے بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے، مکہ میم سے اور با سے بکہ۔ یہ بکے کا لفظ سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ آیت نمبر 96 پارہ نمبر 4 کے پہلے صفحے پہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے اللہ کی، وہ ہے جو بکہ میں ہے، مبارکم و ہدی للعالمین، وہ بابرکت ہے اور ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، وہاں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔ یعنی مشرکین عرب میں بھی ایون ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا نا کعبے کے اندر، وہ اس پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ امن کی جگہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا طواف یعنی حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی اس راستے کا سفر اختیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، ومن کفر، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا یعنی حج سے وہ روگردانی کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں۔ آپ جانا چاہتے ہیں کعبے تو اپنے لیے جائیں گے، کعبہ تو یعنی اس کا حج تو فرض ہے مسلمان کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہو۔ تو یہاں پر لفظ آ گیا یعنی مکہ، کل کے لفظ آ گیا بکہ، یہ دونوں ورڈ انٹرچینجبل ہیں ایک ہی سٹی کے لیے، مکہ اور بکہ۔ چلیں یہ چھوڑ دیں یار، یہ آپ عام مسلمانوں سے ایون اپنے امام مسجدوں سے جا کے پوچھیں یہ بکہ کیا چیز ہے، مکہ اور بکہ نہیں فرق پوچھنا، خالی بکہ پوچھ لیں، یہ بکہ شریف کہاں پہ ہے نہیں پتہ ہوگا، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے کوئی دریافت تو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ ہمارے لوگوں کا علمی لیول ہے، لوگوں کو نہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا۔ اچھا آگے